پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. حکومت نے آج قوم کو خوشخبری سنائی ہے کہ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 5.37% ہو گئی ہے. اور حماد ارض صاحب نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ پچھلی حکومت کی جو 5.4% جی ڈی پی تھی وہ کیوں بری تھی اور اس حکومت کی جو 5.37 گروتھ ریٹ ہے یہ کیوں اچھا ہے, اس میں کیا فرق ہے, یہ انہوں نے آج ایکسپلین کیا ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے چوتھے سال کو خوشحالی کا سال قرار دے دیا ہے. یہ 5.34% اگر یا 5.37% اگر یہ خوشحالی کی علامت ہے تو پھر اپوزیشن نے آج جو پارلیمنٹ میں سوال اٹھایا کہ عام آدمی تک اس کا امپیکٹ کیوں نہیں آ رہا ہے. یہ اہم سوال ہے جو آج ہم بھی اپنے پروگرام میں اٹھائیں گے. دوسرا, صدارتی نظام کے بڑے چرچے ہیں. یہ بحث سوشل میڈیا سے شروع ہوئی اور پارلیمنٹ تک پہنچ گئی ہے. آج احسن اقبال صاحب نے اس پر بہت تفصیل سے بات چیت کی اور اپنی گفتگو میں انہوں نے اس نظام کی خرابیوں کے بارے میں بات کی. پاکستان میں جب صدارتی نظام رہا ہے اس سے کیا نقصانات ہوئے ہیں اس پر بات کی ہے. لیکن دوسری طرف آج ہم جب پریس کانفرنس سن رہے تھے شہزاد اکبر صاحب کی تو ان کی گفتگو سے ایسا لگا کہ جیسا وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر احتساب نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ یہی ہمارا نظام ہے. اگر یہ صدارتی نظام ہوتا یا بادشاہت کا نظام ہوتا جیسا کہ کچھ ملکوں میں تھا تو وہاں پر احتساب بہت اچھا ہو سکا تھا. بغیر صدارتی نظام کا ذکر کیے انہوں نے اس پر گفتگو کی آج اپنی پریس کانفرنس میں. اس پر ہم بات کریں گے. دوسرا, پیپلز پارٹی نے اپنے ٹریکٹر مارچ کا آج سے آغاز کر دیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا جو 27 فروری کا لانگ مارچ ہے اس کے لیے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آصف زرداری صاحب نے فون کیا ہے اور دعوت دی ہے کہ آئیے ہمارے مارچ میں شرکت کیجئے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم سے مشورہ کرنے کا وعدہ کیا ہے یا ارادہ ظاہر کیا ہے. اب ایسے میں کیا پی ڈی ایم کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں آئے جبکہ ٹھیک ایک مہینے کے بعد ان کا اپنا لانگ مارچ بھی ہے؟ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں. میرے ساتھ ایسے مہمان ہیں کہ جن کی کا عبور ہے قانونی معاملات پر, تو میں کچھ 2-3 چیزیں نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹس یا میڈیکل بورڈ جو بنایا گیا تھا اس پر اور 1-2 اور جو پیپلز پارٹی اسٹیٹ بینک کا بل جو ہے وہ اور دیگر آرڈیننس عدالت میں چیلنج کرنے جا رہی ہے تو ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ سینیٹر علی ظفر صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بہت شکریہ سر, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصدق ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ ملک صاحب, آپ کو خوش آمدید. اور اوریا مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. میں سب سے پہلے یہ جو آج ایک نوید سنائی گئی ہے جی ڈی پی کی, اور میں آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنوانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ خوشحالی کا سال شروع ہو گیا. ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا ہے. اکانومی الحمدللہ تیسرے سال میں سٹیبلٹی کے بعد ریکوری کی طرف اب ریفلیکشن اس کا آنا شروع ہو گیا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے, یہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے. پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے اٹ از ٹچنگ 5.37%. ورلڈ بینک کا سروے کہہ رہا ہے اٹ ہیز گرون بائی 3.3%. کہ ہم نے اب فوکس کیا ہے پہلا سال, دوسرا سال سٹیبلٹی کا سال, تیسرا سال ریکوری کا سال اور چوتھا سال خوشحال پاکستان کا سال ہوگا. یہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خیالات تھے. اور حماد ارض صاحب نے تو بتایا, جیسے میں نے ابھی انٹرو میں کہا, کہ کیسے ہماری جو 5.37 ہے یہ پچھلی حکومت کی 5.4 سے اچھی ہے. اس میں کیا فرق ہے دونوں فگرز میں, یہ بھی سن لیجئے. 5.4% جو انہوں نے گروتھ دی اس کی حقیقت یہ تھی کہ $7.5 ارب کے قرضے بڑھے, $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ آیا, 450 ارب سرکولر ڈیٹ میں اضافہ ہوا, جیبوں سے سارے پیسے خرچ کر کے, قرضے لے کے, کریڈٹ کارڈ کی ساری لمٹ پوری کر کے پھر 5.4% لوگوں کو دکھاتے پھرے ہیں. ہمارا 5.4% زر مبادلہ کے ذخائر میں $5 ارب کا اضافہ ہوا پچھلے سال. ٹیکس ریونیو کی گروتھ دیکھیں, اس کے اندر آپ ایکسپورٹ کی گروتھ دیکھیں. مصدق ملک صاحب, میں آپ سے شروع کرتا ہوں. یہ اس حکومت کا 5.37 اچھا ہے لیکن آپ کی حکومت کا 5.4 اچھا نہیں تھا. آپ کیا رد عمل دیں گے اس جو بڑی فصاحت کے ساتھ حماد ارض صاحب نے ایکسپلین کیا؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں گروتھ ایک اچھی چیز ہے. مجھے جو خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ غالباً انہوں نے ایک چیز کی ہے جس کو کہتے ہیں اکانومی کو ری بیس کرنا. میں آج کافی لوگوں کو میں نے ٹیلی فون کر کے پوچھنے کی کوشش کی کہ یہ معیشت کو یا اکانومی کو ری بیس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, تو مجھے کچھ خاطر خواہ جواب نہیں ملا. ایک پرانے سرکاری افسر جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کچھ جو فائنانس سیکرٹریز کے ساتھ تھے, میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کسی طرف سے بھی کوئی خبر نہیں ملی جو کریڈیبل ہو.
تو انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے ایسے سیکٹر جو پہلے اکانومی میں کاؤنٹ نہیں کیے جا رہے تھے اس کو اکانومی میں کاؤنٹ کیا گیا ہے. اس کو کہتے ہیں ری بیسنگ اس کی اکانومی کی, اور اس کی وجہ سے اکانومی کے اندر ایک آرٹیفیشل گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے یا آتی ہے. یہ کہاں تک حقیقت ہے یہ میں نہیں جانتا ہوں. اس وجہ سے میں بھی, میرے دوست ہیں, میرے کالیگ بھی ہیں, وہ سینیٹر صاحب بتائیں گے کہ یہ ری بیسنگ والی جو گفتگو ہے اس کی کیا بنیاد ہے اور ری بیسنگ دی اکانومی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر اس کے علاوہ گروتھ ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ خوشائن چیز ہے اگر یہ نمبرز ریئل ہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے سال کے اندر بھی 3.کچھ% کا اندیا دیا گیا تھا کہ معیشت بڑھ رہی ہے اس رفتار سے. پھر اس کو بعد میں ایڈجسٹ کیا گیا تھا کہ ہم سے تھوڑی غلطی ہو گئی کیلکولیشن میں, وہ اصل میں 1.9% ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی بہت جھگڑا پڑا تھا, وہ جو کمیٹی معیشت کی گروتھ کو یا جی ڈی پی کی گروتھ ریٹ کو اسیس کرتی ہے, اس میں جھگڑا ہوا یہاں تک کہ وہ میٹنگ ختم کر دی گئی. کچھ لوگوں کو تنبیہ کی گئی, پھر دوبارہ سے ریکنوین کی گئی کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ معیشت کی ترقی کی شرح 3% یا اس سے کم ہے, اور حکومت اصرار کر رہی تھی کہ 4% ہے. مگر ان آل کیسز جو اصل معاملہ ہے, اگر گروتھ ری بیسنگ کی وجہ سے نہیں ہوئی اور اگر یہ نمبر ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی چیز. مگر جو مہنگائی کی شرح ہے, جو تقریباً جو ہماری سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے, جو صرف غریب آدمی کے کھانے پینے کی اشیاء کی انڈیکس ہوتی ہے, اس میں ایک سال میں تقریباً 20% اضافہ ہوا ہے. اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو, اور یہ وہ چیزیں ہیں جیسے دال ہے, آٹا ہے, چینی ہے, صرف وہ چیزیں جو غریب آدمی کھاتا ہے. جو منڈیوں کے اندر جس کو ہول سیل پرائس انڈیکس کہتے ہیں, اس میں ایک سال میں 30% اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ مہنگائی کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک سال کے اندر 3 سالوں میں تقریباً 100% اضافہ ہوا ہے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت میں, اور بجلی کی قیمت میں 250% اضافہ ہوا ہے, اور گیس کی قیمت میں 350% اضافہ ہوا ہے, اور ادویہ کی قیمت میں تقریباً 400 سے 500% اضافہ ہوا ہے, جو دوبارہ اب یہ جو 162 ارب کا ٹیکس ہے اس سے بڑھ جائے گی. یہ تمام چیزیں آپ کو ایک توازن میں دیکھنی پڑیں گی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری معیشت کس سمت جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے سر. اور احسن اقبال صاحب نے ایک بنیادی سوال اٹھایا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اگر معیشت اچھی ہو رہی ہے تو پھر عام آدمی کو فائدہ کیوں نہیں ہو رہا. یہ بڑا بنیادی سا سوال ہے جو عام آدمی بھی پوچھتا ہے. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, پھر سینیٹر صاحب اس کا جواب دیں گے. سنائیے جی. معیشت کے قصیدے پڑھ رہے تھے کہ 5% ہو گئی. جب وہ اپنے گھر کے بجلی کے بل کو دیکھتا ہے تو وہ مرنے کے قابل ہو جاتا ہے. گیس بل کو دیکھ کے اسے غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے. اس کو روزگار نہیں ملتا, وہ جوتے چٹکھاتا پھرتا ہے. تو ہمیں نہ سنائیں یہ اعداد و شمار. جس دن میرے ملک کا عام مزدور, عام کسان ایک محنت کش کہے گا کہ میری زندگی میں آسودگی آئی ہے, اس دن میں آپ کے اعداد و شمار کی سچائی کو مانوں گا. آپ نے جو 40% ڈیویلیویشن کی, 13.25% پہ پالیسی ریٹ کیا, ایک نے مہنگائی کا سونامی نازل کیا اور دوسروں نے پاکستان کی کاسٹ آف ڈیٹ سروسنگ کو دگنا کر دیا. سینیٹر صاحب, یہ دو زاویے ہیں مہنگائی کو یا جو اکانومی کی پرفارمنس کو دیکھنے کے حوالے سے. ایک طرف یہ کہ ہماری گروتھ اچھی ہو رہی ہے, دوسری طرف یہ کہ مہنگائی کم نہیں ہو رہی اور عام آدمی جو ہے اس کی مشکلوں میں کمی واقع نہیں ہو رہی. آپ کیسے جواب دیں گے احسن اقبال صاحب کی اس گفتگو کو؟ علی ظفر صاحب. جی دیکھیے, کل ہی میں نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی جو پرائم منسٹر صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے, اور اس میں یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز جو تھے کہ اکانومی کو میجر کرنے کے لیے جتنے فیکٹس اینڈ فگرز وہ پریزنٹ کیے گئے, مختلف لوگ, مختلف اکانومسٹ, مختلف جو ایکسپرٹس ہیں وہ پریزنٹ کر رہے تھے. میں نے نوٹس بھی لکھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جناب آپ کے یہ بہت اچھے فگرز نظر آ رہے ہیں, لیکن آپ ان کو کولیبریٹ کریں انڈیپینڈنٹ, آزاد, نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, ورلڈ وائڈ آرگنائزیشن, کہ وہ کیا فگرز پریزنٹ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ جس کا شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی ذکر کیا, گولڈ برگ کے بھی, اکانومسٹ کے بھی, ورلڈ بینک کے بھی فگرز آگے لے کے آئے اور ان کو بھی کمپیئر کیا گیا.
تو اس سے یہ ایک چیز تو بڑی کلیئر نظر آ رہی تھی. ایون ایک لے پرسن جو شاید اتنا نہیں ایکسپرٹ, کیونکہ میری کوئی یہ فیلڈ نہیں ہے, لیکن ایک لے پرسن کو بھی جو امیج ملا, جو امپیکٹ ملا, اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ جہاں پہلے 3 سال سٹیبلائز ہو رہی تھی اکانومی, اب پچھلے 6-7 مہینے سے اکانومی اچھی بوم کی طرف جا رہی ہے. صحیح. اب اس کو میں جب سادے الفاظ میں آپ کو پیش کروں تو اس کا امپیکٹ, یہ جو ہم بات کرتے ہیں فیکٹس اور فگرز کی, وہ اکانومسٹ ہر قسم کے فگرز بات کرتے ہیں, وہ کچھ کو لوگوں کو سمجھ آتی ہے, کچھ کو نہیں آتی, سوائے اتنا امپریشن ضرور ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. اب امپیکٹ دیکھیں, ہمارے پاکستان کو آپ تقریباً 4 حصوں میں پاپولیشن وائز ڈیوائڈ کر دیں. ایک ہے آپ کا کسان, ایک ہے آپ کا مزدور, ایک ہے آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے, اور ایک ہے آپ کا جو آپ کا ایکچولی سیلریڈ کلاس ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے. جی. جہاں تک آپ کا مزدور ہے, اس کے فیکٹس اینڈ فگرز اگر آپ دیکھیں تو اس کی آمدنی میں بہت زیادہ ان دا پاسٹ 3 سال میں بہت زیادہ اس کی, اسپیشلی جب سے کنسٹرکشن بوم بھی آیا ہے, اس کی جو ڈیلی ویجز ہیں اس میں بہت بہتری آ گئی, اور وہ جو بہتری ہے وہ جو رائز جو ہو رہا ہے, جو کموڈٹی پرائسز بڑھ رہے ہیں, اس سے بہتر ہے. تو اس کی پوزیشن اسٹیٹسٹکس کے مطابق بہتر ہوئی ہے. اب دوسرا ہے ایلیمنٹ کسان کا. جو کسان ہے جی, وہ جو کسان ہے اس کی بھی پوزیشن اسٹیٹسٹکس جو ہمیں نظر آئے کل, ٹھیک ہے, اس کے مطابق اس کی حالی بھی بہت بہتر. صحیح ہے سر. لیکن کسان جو ہے وہ کسانوں کے مسائل کو لے کر پیپلز پارٹی نے ٹریکٹر مارچ کا آغاز کر دیا ہے. میں لطیف کھوسہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں, اگر آپ اجازت دیں تو میں کھوسہ صاحب کے پاس آنے سے پہلے اوریہ صاحب پہلے اس کا فیصلہ کر دیں. ہم کنفیوز ہیں کہ معیشت اچھی ہو رہی ہے, معیشت بری ہو رہی ہے. پھر میں ٹریکٹر مارچ پر آتا ہوں کہ اگر اتنا اچھا ہے, کسانوں کو 3200 ارب روپے گیا, اور پھر یہ ہے کہ کسانوں کے پاس 800 ارب روپے کی اضافی آمدن ہوئی ہے, تو کسان کیوں مارچ کریں گے, احتجاج کریں گے؟ پہلے اوریہ صاحب آپ ذرا کہیے اس پہ. میں کمپلیٹ کر لوں اپنا ذرا پوائنٹ. پاکستان میں جو لوگ, اچھا کمپلیٹ کرا رہے ہیں. جی سر. جی سوری, بس 1 منٹ میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں. جی. تو اب تیسرا سیگمنٹ جو ہمارا ہے مینوفیکچرنگ انڈسٹری والے, وہ بہت خوش ہیں, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. چوتھا جو ایلیمنٹ ہے سیلریڈ کلاس کو, ان کو ضرور اس کا امپیکٹ ابھی تک نہیں نظر آیا, لیکن جو جب پروگریس سے کر رہی ہو, اکانومی امپروو کر رہی ہو, تو یقینی طور پہ اس کا امپیکٹ آپ کو جلد نظر آئے گا. تو جس طرح شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ چوتھا سال جو ہے یہ سال آف پروگریس ہوگا, تو یہ جو امپیکٹ ہے اس کا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہوگا. یہی میں نے جو تاثر لیا ہے ان سارے فگر سے. اوریہ صاحب دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ اکانومی کا اثر ہوتا ہی سیلریڈ کلاس کے ہوتا ہے. باقی تمام جو ہیں اس اکانومی کے ساتھ ساتھ اپنی ویجز بھی بڑھا لیتے ہیں, اپنی ایون کنچی والا جو اپنا کرایہ بڑھا لیتا ہے, کسان جو ہے اپنی اس کی چیزیں جو اس کی قیمت بڑھا لیتے ہیں, سارے اپنے حساب سے. پھل والا, سبزی والا, جو فکس انکم گروپ ہوتا ہے, سیلریڈ گروپ جو ہوتا ہے, اسی کی مسئلہ ہوتا ہے, اور وہیں سے سارا معاملہ. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک مہنگائی کی بنیاد کے اوپر کبھی کوئی ہڑتال نہیں ہوئی, کیونکہ ظاہر بات ہے سیلریڈ والا بیچارہ اتنا پھنسا ہوا ہوتا ہے اپنے کام کے اندر, اپنے دھندے کے اندر, کہ کبھی وہ بیچارہ ساری زندگی روتا رہا, ہر چیز پہ چھایا سناٹا, 20 روپے من ہے آٹا, کوئی نہیں بولا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تاشقند کا نعرہ لگایا, پوری دنیا باہر نکل آئی. 77 کی موومنٹ بھی اس طرح سے. اکنامک صورتحال جو ہے پاکستان کی بڑی اس وقت کرٹیکل ہے. دیکھیں, آپ نے گزشتہ سال 4764 ارب روپے آپ نے ریونیو اکٹھا کیا, اس میں سے آپ نے 2741 ارب روپے جو تھے یہ دے دیے آپ نے NFC ایوارڈ میں صوبوں کو. آپ کے پاس بچ گئے 2023 ارب روپے. اس میں آپ نے 1480 مزید ایڈ کیے, آپ کے جو نان ٹیکسیبل ریونیو ہوتا ہے, بانڈ ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, اس طرح کی چیزیں. آپ کے پاس کل ہو گئے 3503 ارب روپے. آپ نے اس میں سے قرضے کی قسط ادا کی 2739 ارب روپے. آپ کے پاس بچ گئے 754 ارب روپے. یہ 754 ارب روپے میں آپ نے پوری کی پوری فوج بھی چلانی ہے, ایئر فورس چلانی ہے, نیوی چلانی ہے, کوسٹ گارڈ چلانی ہے.
ملک کے باہر کم از کم 100 سفارت خانے چلانے ہیں، کم از کم 20-25 ایئرپورٹ چلانے ہیں، آپ نے ریلوے چلانی ہے، کیا کچھ آپ نے چلانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں سے چلا سکیں گے، امپاسبل. آپ پھر قرضہ لے رہے ہیں، آپ پھر اس کے ساتھ چل رہے ہیں. 17 ارب ڈالر کا قرضہ تھا، 17 ارب ڈالر کا 1988 کو، کہ جب اس نیا جو جمہوری دور آیا جس نے ایک مشرف کے 8 سال بھی ہیں، 17 ارب ڈالر. آج اس وقت پاکستان کے اوپر 121 ارب ڈالر کا قرضہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 204 ارب آپ نے لوکل بینکوں سے لے کے لیے ہوئے. جی یہ پورے کا پورا عرصہ جو 88 سے لے کے اب تک کچھ 34-35 سال کا جو عرصہ بنتا ہے، بلکہ زیادہ ہی بن جاتا ہے، 36 سال لگا لیں، تو اس عرصے کے اندر ہر بندے نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس قرضے کے اندر. آپ کے پاس راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ تقریریں تو یہاں کرتے ہیں، لیکن کبھی آ کے ان کو فنانس کے ماہرین کو دیکھیں کیا ہوا ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اب کہا جاتا ہے کہ اب سارے یہی کہیں گے سامنے عمران خان آیا تھا، گند صاف کرنا نہیں ہو سکا، کر دے. او بھائی ایک بندہ گند نہیں صاف کر سکا، ٹھیک ہے، اس نے بھی گند میں اضافہ کیا، لیکن باقی گند بھی تو ڈالا نا سب نے. اب یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک خاص قسم کی ایمرجنسی کے طور پہ اکٹھی ہوتی اور اس ملک کی صورتحال کو ٹھیک کرتی. اب راستے اس کے اندر کیا ہیں، یہ تو لمبی بحث ہے، لیکن بنیادی طور پر دنیا میں بڑے بڑے راستے ہیں. ڈیفالٹ کا سب سے بڑا راستہ ہے، لیکن کوئی رسک نہیں لے گا. کوئی کہے کہ میں بدنامی کو لوں. انگلینڈ نے 1974 میں ڈیفالٹ کیا ہے، ٹرکی نے 2 دفعہ ڈیفالٹ کیا ہے، اسپین نے 11 دفعہ ڈیفالٹ کیا ہے. اس کے اندر مہلت لی جاتی ہے، آگے چلا جاتا ہے. راستہ نکالنے کی بات ہے، کوئی نکال نہیں رہا. یہ ہے اصل ایشو. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ سب مہنگائی بڑھ گئی، یہ بڑھ گیا. مجھے تکلیف اس بات کی ہوتی ہے، سیریسنس آف ڈسکشن نہیں ہے، سیریسنس ڈسکشن نہیں ہے. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کس کیپٹل معاشرے کے اندر ہوتا ہے؟ بنگلہ دیش کی اکانومی سب سے مضبوط ہے، 1 کروڑ 10 لاکھ آدمی جو ہے انڈیا کے اندر جا کے 3000 روپے کی نوکریاں کر رہا ہے. تو یہ جو مہنگائی مارچ ہو رہے ہیں، مہنگائی لانگ مارچ ہو رہے ہیں، مہنگائی کے موضوع پر احتجاج ہو رہے ہیں، اور یہ صاحب ہماری جو پوری کی پوری سیاست پاکستان کی مہنگائی پر چل رہی ہے. دیکھیں احتجاج جس دن پبلک خود اٹھے گی نا، آن اے زون اٹھتی ہے. ٹھیک ہے، میں مثالیں دے سکتا ہوں، اٹھتی ہے. میں پارٹی کے لانگ مارچ کی بات نہیں کر رہا. جس دن پبلک اٹھے گی، جو گیس کے لیے اٹھتی ہے، جب وہ بجلی بند ہوتی ہے اٹھتی ہے، جس دن وہ اٹھے گی نا، وہ اٹھی تھی لیٹن امریکہ کے ملکوں میں، چلی میں اٹھی تھی، برازیل میں اٹھی تھی، نکراگوا میں اٹھی تھی، اٹھتی ہے. پبلک اٹھے گی، اس دن پتا چلے گا کیا ہے. پارٹی لیڈ احتجاج کو میں احتجاج نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، چلیں. سردار لطیف کھوسہ صاحب بھی ایک احتجاج کر رہے ہیں آج، پارٹی لیڈ احتجاج ہے، ٹریکٹر احتجاج آج سے شروع ہو گیا ہے، اور اگلے 3 دن کے بعد یہ ہمیں ٹریکٹر ٹرالیاں جو ہیں وہ سڑکوں پر اور جو ہے وہ احتجاج کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. لطیف کھوسہ صاحب، جب ابھی ذکر کر رہے تھے بیرسٹر علی ظفر صاحب کہ جب کسانوں کو 3200 ارب روپیہ اس دفعہ ملا ہے، 800 ارب روپے کی اضافی انکم ہوئی ہے، کسان خوش تھا. آپ محض ایک کھاد کے معاملے پر کہ جو گورنمنٹ جس کو مینج کرنے کی ان کے بقول کوشش کر رہی ہے، اور وہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ بلیک ہونے کے باوجود ہی ملی، یعنی کہ انٹرنیشنل ایک امپیکٹ آیا اس کا. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا، پھر جواب دیجیے گا. کھاد پہ ایک پارٹی احتجاج کی بات کر رہی ہے. یوریا کی پروڈکشن پچھلے سال سے تقریباً 3.5 لاکھ ٹن کی پروڈکشن میں اضافہ ہوا ہے. ڈیلرز ہیں وہ بالکل ہولڈ کر رہے ہیں، جو لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، اور ان کا تدارک ہونا چاہیے. فرض کیجئے آج پاکستان میں یوریا پیدا نہ ہو رہی ہوتی، ہم امپورٹ کرتے. پاکستان کے کسان کو جو انٹرنیشنل پرائس اگر یوریا کی 8-9 ہزار روپے بوری کو چھو رہی ہے، تو آج بھی جو بلیک بھی ہو رہی ہے وہ 2500 پہ مل رہی ہے. بلیک ہونے کے باوجود سستے مل رہی ہے. آپ دیکھیے کھوسہ صاحب، اس کے باوجود آپ احتجاج کر رہے ہیں. ماشاءاللہ آج تو بہت زیادہ گرجے برسے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب قومی اسمبلی میں، اور 5.37 کا انہوں نے کہا جی ڈی پی گروتھ ہے، اور یہ تو ریکارڈ سارے توڑ دیے ہیں. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ سستا ترین ملک ہے. کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ارے بابا، یہ جو 5 فگرز دے رہے ہیں 5.37، انہوں نے کیا کیا ہے؟
انہوں نے ری بیس کی ہے اپنی اکانومی کو 205-6 کی بجائے 215-16 2015 اور 2016 کے جا آ کر اس پہ ری بیس کر کے 3.1 ٹریلین کو جو ہے ادھر سے اٹھا کے ڈال کے تو انہوں نے 5 فگر وہ بے وقوف بنایا ساری قوم کو اور ساری دنیا میں سارے ملک کو بھی بے وقوف بنایا ہوا ہے. اور پورے ماشاءاللہ وزراء اور تمام ایڈوائزرز اور تمام جو ہے ٹاک شوز پر یہ چھائے ہوئے ہیں یہ بات باور کروانے کے لیے. تو دیکھیں کسی چیز کا مجھے ہاں ضرور فائدہ ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے 98 لاکھ روپیہ اپنا جو ہے انکم ٹیکس جو ہے ٹیکس دیا ہے, 98 لاکھ روپیہ جو 2 لاکھ تھا. یہ واقعی مانیومنٹل انکریز ہے, بالکل ماشاءاللہ بہت زیادہ افزائش آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ذرا بتا دو دے محترم جو کہتے تھے کہ میرا تنخواہ میں کچن نہیں چلتا, جو مجھے پرائم منسٹر کی تنخواہ ملتی ہے اس میں کچن نہیں چلتا. میں خود 10 سال ان عہدوں پہ رہا ہوں. یہ ڈرین کر دیتے ہیں آپ کو. یہ تو آپ کا پیسہ بچنا تو دور کی بات ہے, انکم ہونا تو دور کی بات ہے, ٹیکس دینا تو دور کی بات ہے, آپ تو اپنے گھر کا خرچہ بھی برداشت تنخواہ میں سے نہیں کر سکتے ہیں. سو اس لیے یہ کہہ دینا کہ جناب یہ ہو رہا ہے. اب میں بھی تھوڑی بہت ذمہ داری کرتا ہوں. ماشاءاللہ شاہ محمود قریشی صاحب تو خیر اتنے بڑے ذمہ دار ہیں کہ ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ یوریا جو ہے کی بوری وہ اگر 800 سے 2500 پہ بھی ہو جائے تو ان کے لیے تو سستی ہے دنیا میں. لیکن اس کسان سے پوچھیں, اس دہقان سے پوچھیں, اس محنت کش سے پوچھیں جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. ڈیزل کی قیمت کہاں چلی گئی, تیل کی قیمت کہاں چلی گئی, بجلی کی قیمت کہاں چلی گئی, کھاد کی قیمت کہاں چلی گئی. اس کے پاس خاک بچت ہوتی ہے کہ وہ بیچارہ جو ہے کسان سانس بھی لے سکے ان پالیسیوں کی وجہ سے. اور کہتے ہیں ابھی کہ جی دنیا نہیں نکلے گی. اب آپ دیکھیں ذرا جس وقت یہ ہوگا, اور آج مولانا صاحب کی اور زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے, اور چونکہ ہمیں انڈیکیشن ملی تھی کہ دعوت دیں, تو یہ 27 فروری سے یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں لانگ مارچ میں سبھی اپوزیشن شامل ہوگی. ہم پر تو تنقید کی جا رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 27 فروری کے لانگ مارچ میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہوں گے اور پی ایم ایل این بھی شامل ہوگی؟ آپ دیکھیں سبھی شامل ہوں گے. آج ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنا پی ڈی ایم کے باقی دوستوں سے بھی جو ہے مشورہ کرتا ہوں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم نہیں نکلتے تو عوام ہمیں بھی اسی طرح مورد الزام ٹھہرا رہی ہے جس طرح حکومت کو. وہ کہتے ہیں حکومت نے جینا دو بھر کر دیا ہے, حرام کر دیا ہے. 2 کروڑ بندہ انسان جو ہے غربت کی دہلیز سے نیچے. مگر اوریہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی نا, اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کے موضوع پر عوام نہیں نکلتے اور پارٹی لیڈ احتجاج جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے, خود سے کوئی اٹھے تو اٹھے مہنگائی کے خلاف. نہیں, میں اوریہ صاحب بہت محترم ہیں, بہت ماشاءاللہ وہ بڑی پتے کی باتیں کرتے ہیں, بہت ان کا نالج ہے. لیکن مجھے بتائیں اوریہ صاحب کہ سرکاری ملازمین کی یہ بات کرتے ہیں صرف ان کو ایفیکٹ ہوتا ہے. ارے بھائی وہ مزدور, وہ جو دہاڑی دار ہے, وہ جو رکشے والا ہے, وہ جو ٹیکسی والا ہے, وہ جو محنت کش ہے, جو بیچارہ جو ہے آپ ذرا سنیے گا, رکشے والا گزارا کر سکتا ہے, ٹیکسی والا گزارا کر سکتا ہے, ریڑھی والا گزارا کر سکتا ہے, ایک جو مزدور ہے دہاڑی دار ہے وہ گزارا کر سکتا ہے اس مہنگائی کے ساتھ. آپ ذرا دیکھیں, چلیں تنخواہ دار کو تو چھوڑ دیں, کتنا ہے تنخواہ دار اس ملک میں, اور سبھی تو. اور پھر جو ہے آپ یقین کریں کہ آپ بازاروں میں ذرا جائیں تو صحیح, کتنی آپ دیکھیں کہ ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ انہوں نے. چلیں سر, مجھے دو چیزیں, ایک تو یہ احتجاج ہو رہے ہیں, مہنگائی کے معاملات ہیں. میں کھوسے صاحب 2 چیزیں سیاست کا موضوع بنی ہوئی ہیں. ایک صدارتی نظام, یہ کہاں سے بحث شروع ہوئی اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. ایسا بظاہر لگتا ہے کہ سوشل میڈیا سے یہ بحث اٹھی اور پارلیمنٹ میں پہنچ گئی, آج پہ پارلیمنٹ میں بات بھی ہوئی. دوسرا, جنوبی پنجاب صوبہ جو ہے یہ دوبارہ سے سیاست کا ایک موضوع بن گیا, اور یہ ہر سال الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے یہ دوبارہ سے موضوع بن جاتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ان دونوں موضوعات پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صدارتی نظام کی بحث ہو رہی ہے اس ملک میں. پارلیمانی نظام ہونا چاہیے, صدارتی نظام ہونا چاہیے. پارلیمانی نظام فیل ہو گیا ہے, صدارتی نظام اب آئے گا تو وہ کیا چلے گا, یہ بحث ہو رہی ہے. آج احسن اقبال صاحب نے کہا یہ کسی صورت قبول نہیں ہے. ذرا سنیے انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آج کیا کہا ہے.
ہم پاکستان کے آئین میں، پاکستان کے فیڈرل پارلیمنٹری نظام کے اندر کسی قسم کی مداخلت اور رد و بدل کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ قوم فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کے 10 سال کا حساب کس سے پوچھے؟ یہ قوم 4 سال جو جنرل یحییٰ خان ملک کے ساتھ حادثہ کر گیا اس کا جواب کس سے پوچھے؟ یہ قوم 11 سال جو جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا کے تھے ان کا جواب کس سے پوچھے؟ یہ قوم جنرل مشرف کے 9 سالوں کا صدارت کا جواب کس سے پوچھے؟ پاکستان کو ہم ایک تجربہ گاہ نہیں بنا سکتے۔ مصدق ملک صاحب، یہ کہاں سے بحث شروع ہوئی ہے صدارت نظام کی اور کیوں ہمارا موضوع بن گئی ہے؟ یہ کس نے انیشیٹ کی ہے؟ حکومت نے تو نہیں کی؟ یہ بڑا آپ کا اہم سوال ہے۔ میں آپ کو اس کی پچھلی جو ڈسکشن ہے اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو وہ جو میں نے ری بیس والا معیشت کا سوال پوچھا تھا اس کا جواب نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس، اگر آپ کی ریسرچ ٹیم کے پاس ہو تو ذرا عوام کو بتائیے، یا اگر بیرسٹر علی ظفر صاحب بتا سکیں تو وہ بھی اچھا ہوگا۔ لیکن چلیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ ہوا یہ جی کہ 2018 میں جو 1 روپیہ تھا وہ 60 پیسے کا رہ گیا ہے۔ یعنی 2018 میں جس کی تنخواہ 30,000 روپے تھی، یا کوئی دہاڑی دار مزدور جو 30,000 روپے کما رہا تھا، یا کسان جو 30,000 روپے کما رہا تھا، اس کے 30,000 روپے کی قیمت اب تقریباً 17,000 روپے 18,000 روپے کے قریب ہو گئی ہے۔ میں آپ کو کاغذ پیش کرتا ہوں، آپ اس کاغذ پہ کسی بھی شخص کا 18,000 روپے میں ذرا بنا دیں بجٹ کہ وہ اپنے بچوں کو کھانا کیسے کھلائے، بجلی کا بل کیسے دے، ماں باپ کی ادویہ کیسے لے کر آئے، گیس کیسے خریدے، ٹرانسپورٹیشن کیسے کرے جب ایک رات میں 4 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہو، ایک رات میں 4 روپے بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہو۔ اور اگر آپ بجٹ یہ نہ بنا سکیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ملک کچھ نہیں ہے، 220 ملین لوگ ہیں، یعنی 22 کروڑ لوگ ہیں، جن میں سے 90% لوگ 30,000 یا اس سے کم پیسے کماتے ہیں، تو ان کا گزارا نہیں ہو رہا، یعنی ملک کا گزارا نہیں ہو رہا۔ اب اس کا تعلق کیا ہے؟ آپ بے شک ری بیس کر کے کہہ دیں کہ ہماری معیشت 5 یا 7 یا 5,000% بڑھ رہی ہے جی۔ دیکھیے اس کی مصیبت یہ ہے کہ جیسے گھر کا نظام نہیں چلتا، جیسے ابھی اور یا مقبول جان صاحب کہہ رہے تھے، ویسے ہی ریاست کا نظام بھی نہیں چل رہا۔ بیکاز ہمارا جو دفاع کا بجٹ تھا اس میں بہت بڑی $1 جو ہم جہاز خریدتے ہیں یا ٹینک خریدتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں چیزیں، یہ سب تو ڈالر میں آتی ہیں۔ اور اگر آپ کا وہ $1 جو 110 روپے میں تھا، اگر وہ 180 روپے کا ہو گیا ہے تو آپ 60% کم جہاز یا 40% کم جہاز خرید رہے ہیں، 60% کم ٹینک خرید رہے ہیں، 60% کم بندوقیں خرید رہے ہیں، تو اس سے ہمارا دفاع بھی خطرے میں آ گیا۔ اب یہ نئی بحث اس وجہ سے چھڑی کہ جیسے گھر کا نہیں پورا خرچہ ہو رہا، اسی طرح وفاقی حکومت کا خرچہ نہیں ہو رہا، بیکاز جس طرح یہ معیشت چلائی گئی ہے، اگر معیشت جیسے بڑھ رہی تھی اسی طرح بڑھتی چلی جاتی تو آج یہ ڈسکشن نہ ہوتی۔ مگر اب کیونکہ معیشت نہیں، گھر کا بجٹ نہیں پورا ہو رہا، ملک کی وفاق کا بجٹ نہیں پورا ہو رہا، جس کی بھی تفصیل اور یہ مقبول جان صاحب نے آپ کو دی تھی، ڈسکشن یہ شروع ہو گئی کہ بھائی اگر سارا کچھ ہم نے غریب آدمی کے جو سروسز ہوتی ہیں، صحت ہوتی ہے یا تعلیم ہوتی ہے یا لا انفورسمنٹ ہوتی ہے، اگر یہ سب کچھ صوبوں کو چلا گیا تو وفاق کیسے چلے گا؟ یہ بحث شروع ہو گئی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ بحث شروع ہوئی پہلے، اور آپ کو یاد ہوگا یہ لنک بحث ہے، دو بحثیں آپس میں لنک ہیں کہ پچھلے سال 2 سال میں وفاقی وزراء میں سے کئی نے آ کے ٹیلی ویژن پہ کہا کہ 18ویں ترمیم کے سالہ قانون ہے جی، اس کو ختم کیا جائے، اس میں ترمیم کی جائے، یعنی صوبوں کو پیسہ کم دیا جائے، یعنی صحت، تعلیم، لا انفورسمنٹ، گلی نالی، بجلی پہ جو لگی ان پہ پیسہ کم لگے تاکہ وفاق کے پاس زیادہ پیسہ آئے۔ اسی سے لنک یہ والی بات ہے کہ مگر مصدق صاحب اس میں 18ویں ترمیم میں رد و بدل یا ترمیم کا خاتمہ نظام ہی بدل دیا جائے جس میں یہ پارلیمنٹس ہوتی ہیں اور پارلیمنٹ جو ہوتی ہیں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، تو ایک سینٹرلائز فگر ہو جس کا احسن اقبال صاحب غالباً آپ ان کا کلپ چلا رہے تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ چاہے وہ پرویز مشرف صاحب، لیکن وہ تو ڈکٹیٹرز کے زمانے کی صدارت کے بارے میں بات کر رہے تھے نا سر، یہ وہ آپ کے خیال میں صحیح ریلیٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ صدارتی نظام جو ہے اس کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی،
یا اس معنوں میں بہت سارے جمہوری دنیا میں صدارتی نظام چل رہا ہے. صدارتی نظام میں جو جواب دہی آپ کو کرنی پڑتی ہے، یعنی اس میں اسمبلی کا کام صرف قانون سازی ہوتا ہے، اور جو ایگزیکٹو فنکشن ہے وہ تمام صدر کے نیچے آ جاتے ہیں، یعنی صدر پارلیمان کو جواب دہ ہوتا ہے قانون سازی کی حد تک، مگر جو ایگزیکٹو فنکشن ہیں وہ سارے کنسالیڈیٹ ہو جاتے ہیں. دوسرے وہ لوگ جو الیکٹ ہو کر آئے ہوتے ہیں وہ کابینہ میں نہیں ہوتے، یعنی ابھی تو جو کابینہ میں الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اگر سڑک پہ نکلے تو لوگ ان کا گریبان پکڑتے ہیں کہ میرا 1 روپیہ تم نے 60 یا 55 پیسے کا کیسے کر دیا. مگر اب وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے، اس ملک کی بربادی کے بہت حد تک ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹس ہیں. لیکن مسئلہ مصدق ملک صاحب یہ ہے نا کہ جو نظام ہے، شاید ایسا لگتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ اس نظام میں شاید احتساب بھی نہیں ہو سکتا، وہ ویسا ہی نظام ہوگا. اس کا علی ظفر صاحب آپ جواب دیجئے گا، لیکن پہلے سن لیں آج انہوں نے بغیر صدارتی نظام کا نام لیے اس کی اہمیت پر کس طرح سے گفتگو کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے. احتساب کا عمل جو ہے وہ 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک تو وہ ماڈل ہے کہ کچھ دوسرے ممالک میں آپ کو یاد ہے کہ آج سے 2 سال پہلے ایک 5 سٹار ہوٹل میں سارے چور بند کر دیے اور جب ان سے وصولی ہو گئی اور ان کو اٹھا کے باہر کر دیا. ایک جمہوری ریاست کے اندر آپ کو کچھ رولز کے اندر رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. شریف ڈاکٹرائن ہے ججز کو یا خرید لو اور اگر وہ نہ بکے تو اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ. 2022 ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی کنوکشن کا سال ہے انشاءاللہ. سر علی ظفر صاحب، یہ احتساب تو نہیں ہو سکا. شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ والا سسٹم بہتر ہوتا ہے کہ جس میں اٹھا کر سب کو ایک ہوٹل میں بند کر دو اور وہاں سے جب تک پیسے نہ واپس کریں تب تک ان کو مت چھوڑو. یہ کس قسم کے نظام کی طرف گفتگو کی جا رہی ہے علی ظفر صاحب؟ جی دیکھیں، آپ نے احسن اقبال صاحب کا بھی کلپ چلایا جس میں وہ بڑا ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ یہ پریزیڈنشل فارم گورنمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. جی سب سے پہلے تو میں بڑا کلیئر کر دوں کہ حکومت کی طرف سے یہ کسی قسم کی ڈیبیٹ ایسی شروع ہی نہیں ہوئی، نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. 1962 کے آئین میں پاکستان میں صدارتی سسٹم تھا، لیکن وہ صدارتی سسٹم اس لیے فیل ہو گیا کیونکہ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو چھوٹے صوبے تھے وہ سوچتے ہیں کہ جب ایک صدارتی نظام ہوگا تو جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوگا وہ عموماً بگ پروونس یا پنجاب کی طرف سے آ جائے گا. اس لیے وہ جو ڈسپیرٹی ہے، جو چھوٹا جو صوبہ ہے اس سے کبھی پریزیڈنٹ آئے گا ہی نہیں اس کا، اس لیے وہ صدارتی نظام ہمارے کلچر میں نہیں چل سکا. اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی جب 1973 کی کانسٹیٹیوشن بنانی تھی تو ہر بڑا پولیٹیشین ادھر تھا، انہوں نے ایک کنسنسس سے ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ بنا دی. تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی اس وقت کوئی گنجائش بالکل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک میس قسم کی کیمپین کے ذریعے کنسنسس ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر پروونس، ہر شہری میں نہ ہو جائے، پھر آپ پریزیڈنشل فارم کی بات کر سکتے ہیں. لیکن احسن اقبال صاحب نے درست فرمایا، اچھی بات کی کہ ہم پریزیڈنشل فارم کے اگینسٹ ہیں، ایک اچھا موقف ہے. لیکن میں صرف ایک یاد کرانا چاہتا ہوں کیونکہ تاریخ کسی سے چھپی نہیں رہتی. میں یاد کرانا چاہتا ہوں وہ وقت جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے دوسری بار، جب پہلی بار پھر وہ اور بے نظیر بھٹو آ گئی اور پھر نواز شریف صاحب جب چوتھی بار آئے تو پارلیمنٹ میں 5 منٹ میں ایک بل پاس ہوا نیشنل اسمبلی میں، اور وہ بل تھا جس کے اندر یہ سارا نظام کو سائڈ پہ کر کے امیر المومنین ڈکلیئر کرنا تھا نواز شریف صاحب کو. اور وہ بل نیشنل اسمبلی میں پاس ہو گیا، وہ ریکارڈ پہ ہے نیشنل اسمبلی کے، آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن وہ بل آگے جا کے قانون نہیں بن سکا کیونکہ سینٹ میں میجورٹی نہیں تھی. تو انتظار کیا گیا کہ سینٹ میں میجورٹی آ جائے تو پھر ہم چینج کریں گے، لیکن پھر وہ ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی چوتھی بار. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ ماضی میں کسی جماعت کا دیکھیں تو ان کا اپنا سٹانس تھا کہ ہم امیر المومنین سے ساری پاور پریزیڈنشل فارم میں تو پھر بھی ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے، باقی ساری پاور پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے.
अमीर उल मोमिनीन का तो कॉन्सेप्ट ही मुख्तलिफ। सही है, आपका नुक्ता नज़र भी फिर वही है जो PMLN का नुक्ता या ऑपोजिशन का नुक्ता नज़र है कि ये सदारती निज़ाम की फ़िलहाल गुंजाइश हमारे यहाँ नहीं है। आप ये कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमने हमारी पार्टी की तरफ से ये गुफ्तगू इनिशिएट भी नहीं की गई, ना किसी ने इस तरह का बयान दिया है, ना इसकी हौसला अफजाई की है। एक तो ये मामला सदारती निज़ाम का चल रहा है, जी जिक्र करता चलूं कि जहां तक रूल ऑफ लॉ का ताल्लुक है, चाहे आप करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हों, चाहे आप किसी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, चाहे आप टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हो, आपको रूल ऑफ लॉ का जो रसीद होनी चाहिए। कानून आपको नाफिज करना है, कानून के जरिए ही सजाएं देनी है, बिल्कुल सही है, के जरिए ही आपने बिल्कुल सही है। तो आप कह रहे हैं निजाम को तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और निजाम का मसला नहीं है, मसला तो डिलीवरी का है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं जी। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अली ज़फ़र साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, और मुख्तसरन मैं चाहूँगा क्योंकि वक्त कम है, ये सही हासिल क्यों की गई है? एक मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है जिसके पास मेडिकल रिपोर्ट्स ही मौजूद नहीं थी। ये कानूनी तौर पर कौन सा रास्ता इख्तियार किया गया? सही रास्ता था क्या आपके ख्याल में? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो सूबों का मामला आपने उठाया था, ये मामला सेनेट की जस्टिस कमेटी के सामने आ गया है, और हम अब टूर करेंगे हर जगह से, क्योंकि मेरे लिहाज से ना सिर्फ एक सूबा होना चाहिए एडिशनल पंजाब में, बल्कि हर प्रोविंस जो है। अली ज़फ़र साहब, सवाल ये उठाया गया कि 3.5 साल बाद आपको क्यों ख्याल आया? 3.5 साल कहाँ थे? ये राजा परवेज अशरफ साहब ने भी आज यही बात की। देखिए, वो ख्याल आने की बात नहीं, ख्याल तो है, प्रोसेस भी चल रहा है, और ये सेनेट के पास अब मामला आ गया है जिसमें प्रोग्रेस हो रहा है। इससे पहले आपको यूनिट्स बनाने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर आपको कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप स्टीम रोल कर दें, ये बड़ा एक अहम मामला है। अब आपने दूसरा सवाल पूछा था कि इसका बोर्ड क्यों बनाया गया। बोर्ड इसलिए बनाया गया क्योंकि जब आप हाईकोर्ट का केस का नौयत देखते हैं, तो हाईकोर्ट ने ये कहा था जब नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजना था कि अब नवाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, और इसीलिए एफिडेविट भी लिया गया था शहबाज शरीफ साहब से कि उनकी अब जिम्मेदारी है कि जब वो बेहतर हो जाए तो मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए वो या तो साबित करते रहें हुकूमत को कि मेडिकल रिपोर्ट्स बाकायदा ऑथेंटिक जेन्युइन मेडिकल रिपोर्ट्स के जरिए साबित करते रहें कि वो अभी तक बीमार हैं, और अगर बीमार नहीं है तो वापस आ जाएंगे। तो बोर्ड इसलिए बिठाया गया कि वो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, आखिरी अपॉर्चुनिटी दी गई है नवाज शरीफ साहब को कि वो मेडिकल बोर्ड के सामने जेन्युइन रिपोर्ट्स ऐसी ले आए जो कि मेडिकल बोर्ड में फैसला कर सके कि क्या उनको अभी तक जरूरत है इलाज की इंग्लैंड में। राइट सर। मुसद्दिक मलिक साहब, बिल्कुल सही है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। मुसद्दिक मलिक साहब, अगस्त के बाद से नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं की, जो कि कानून के मुताबिक और फैसले के मुताबिक उन्हें सबमिट करना थी, तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, मुझे तो जो इत्तला मेरे पास मौजूद है उसके मुताबिक 6 या 7 मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो है वो जमा करवा चुके हैं। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं, तो प्लीज एक स्पेसिफिक नंबर नहीं मुझे मालूम, लेकिन क्योंकि मैं इससे पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ और उससे पहले मैं उनके जो डॉक्टर थे उनसे गुफ्तगू कर चुका हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि अदालत के अंदर भी और हुकूमत को भी वो मुतअद्दिद रिपोर्ट्स जो है वो जमा करवा चुके हैं। अगर हुकूमत उन रिपोर्ट्स को समझती है कि ये रिपोर्ट्स नहीं है, वो कहते हैं डॉक्टर की एडवाइस है जी, मेडिकल रिपोर्ट के अलावा जो दूसरी अहम चीज आपके सामने आ रही है कि बार बार हुकूमत के वज़रा जो है और हुकूमत भी ये कह रही है कि वो बीमार कुछ नहीं थे और वैसे ही गए हैं। अगर ये बात मान ली जाए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो उस वक्त जेल में थे जब उनको जेल से निकाल के अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल को जेल डिक्लेयर किया गया, यानी हुकूमत की कस्टडी में उनके सारे टेस्ट हुए। तो जैसे मैं बहुत इज्जत करता हूँ, मैं बड़े एहतराम से ये जिक्र कर रहा हूँ, हमारी जो वजीर है सेहत की पंजाब की, बहुत अच्छी औरत है, खातून है, उन्होंने अगर ये तमाम टेस्ट करवाए अपनी सुपरविजन में, उनकी टीम वहां पे मौजूद थी और वो जेल में थे और अस्पताल को जेल डिक्लेयर किया गया था, तो सबसे पहले तो आपको कुछ सवाल उनसे पूछना चाहिए। फिर डॉक्टर फैसल साहब जिनको वजीर आजम ने खुद भेजा, उस वक्त वो शौकत खानम के सरबराह थे,
بالکل اور صحیح. وہ جا کے وہاں پہ کنفرم کر کے آئے کہ یہ ان کی ٹھیک ہے. بیماری کی شدت صحیح ہے, اور بالکل نوعیت صحیح ہے, کیا لیکن ان سے حکومت سوال- کا ماننا یہ ہے کہ اب وہ صحت یاب ہو گئے ہیں, جس علاج کے لیے وہ گئے تھے اب ان کی طبیعت ویسی خراب نہیں ہے جیسی پہلے تھی, اس لیے ان کو اپنی رپورٹس بھی سبمٹ کرنی چاہیے اور ان کو واپس بھی آنا چاہیے. یہ بہرحال حکومت کا نقطہ نظر ہے. میں جلدی سے مجھے ایک چیز خوسا صاحب بتا دیجئے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اسٹیٹ بینک کا بل اور دیگر آرڈیننس جو ہیں وہ چیلنج کریں گے. اس سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ نیب کا جو بل ہے اس کو چیلنج کریں گے, نہیں چیلنج کیا, اب چیلنج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں وہ جہاں تک تقریری معاملہ ہے وہ تو اور بات ہے, لیکن جب بل سائن کر کے ایکٹ بن جائے گا صدر پاکستان کی طرف سے, نوٹیفیکیشن گیزٹ آف پاکستان ہو جائے گا, تو ظاہر ہے اسی کے وقت ہی وہ قانون بنتا ہے, اسی وقت چیلنج ہوگا. تو وہ بالکل ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور وہ ہم چیلنج کریں گے. اسٹیٹ بینک میں تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سوورینٹی کو جو ہے یہ اس کے تابع کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف سے. بہت شکریہ لطیف خوسا صاحب, آپ کہہ رہے ہیں چیلنج کریں گے. مصدق ملک صاحب, سینیٹر علی ظفر صاحب اور ریما گل جان صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.